ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشہور ادارہ، معروف ادارہ اور شاید بہت ہی متنازع ادارہ نیب اب ایک نیا جنم لینے جا رہا ہے۔ آج حکومت نے نیب کو ایک نیا جنم دینے کی کوشش کی ہے اور اس کے لیے نیب ترمیمی آرڈیننس 2021 جاری کیا گیا ہے۔ صدر عارف علوی نے یہ آرڈیننس جاری کیا ہے اور اس پر اب اطلاق ہو گیا ہے کیونکہ صدر کے دستخط بھی ہو گئے ہیں، گویا کہ اب یہ قانون بن گیا ہے۔ یہ بھی طے ہو گیا ہے کہ اب غیر یقینی کیفیت نیب کے چیئرمین کے حوالے سے دور کی جائے گی اور اس آرڈیننس کے ذریعے فیصلہ ہو گیا ہے کہ چیئرمین کی تعیناتی تک، مستقل چیئرمین کی تعیناتی تک جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ہی چیئرمین نیب کے طور پہ ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے۔ یہ آثار بھی ہیں کہ اگر حکومت کی چلی یا حکومت کی منشا شامل رہی تو یقینی طور پہ حکومت کی خواہش یہ ہے کہ جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ہی مستقل چیئرمین کے طور پہ ان کو ایک نئی مدت دی جائے۔ اسی حوالے سے اب دیکھنا یہ کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن آج آرڈیننس کی منظوری ہوئی کابینہ سے، جس کے بعد وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم اور وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ فواد چودھری نے کہا کہ چیئرمین کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم لیڈر آف دی اپوزیشن سے تو مشاورت کر سکتے ہیں مگر شہباز شریف سے نہیں کریں گے، اپوزیشن اپنا کوئی اور لیڈر منتخب کر لے۔ فاروق نسیم نے آرڈیننس کے چیدہ نکات بتائے اور کہا کہ صدر مملکت چیئرمین نیب کا تقرر وزیر اعظم اپوزیشن کی لیڈر کی مشاورت سے کریں گے، تاہم اتفاق رائے اگر نہیں ہوا تو صدر معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھجوائیں گے جو 6 حکومتی اور 6 اپوزیشن اراکین پر مشتمل ہوگا۔ گویا کہ حکومت نے بہت ہوشیاری سے وزیر اعظم عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی اس خواہش کو کہ وہ براہ راست مذاکرات نہ کریں لیڈر آف دی اپوزیشن جناب شہباز شریف سے، اس معاملے میں صدر کے رول کو اجاگر کر دیا ہے جو کہ قانون میں تو موجود تھا، اور اب یہ تمام ذمہ داری صدر کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اور پھر جیسے کہ مفاہمت نہیں ہوگی پھر ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ حکومت کو خیال یہ ہے کہ وہاں پر وہ پریویل کرے گی۔ آج اس کی تفصیلات شیئر کری حکومت نے جو نیب آرڈیننس کے ذریعے یہ تبدیلیاں سامنے لائے ہیں اور اس میں کس طریقے سے یہ جو سیاسی چیلنج تھا نئے چیئرمین کی تعیناتی کے حوالے سے اس کو ہینڈل کیا گیا ہے۔ جب تک نئے چیئرمین جو ہیں وہ اپوائنٹ ان کو نہیں کیا جاتا تو پرانے چیئرمین کنٹینیو کریں گے۔ لفظ جو ہے نان ایکسٹینڈیبل اس کو ہم نے ڈیلیٹ کیا ہے اس میں سے۔ چیئرمین نیب کی جو تعیناتی ہے وہ کریں گے صدر پاکستان آفٹر کنسلٹیشن وتھ both leaders of the house and opposition، یعنی جو کنسلٹیشن کرنی ہے صدر پاکستان نے کرنی ہے دونوں حضرات سے۔ اگر کسی وجہ سے یہ کنسلٹیشن جو ہے وہ کنسنس اورینٹڈ نہیں ہوتی تو پھر ہوگا یہ کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی۔ بیل کی پاورز جو ہیں اب ٹرائل کورٹ کو دی جا رہی ہیں، بیل ہونی ہے یا نہیں ہونی، یہ دونوں جو پاورز ہیں وہ ٹرائل کورٹ کے پاس آئیں گی، اور ہم پروسیکیوٹر جنرل کا جو رول ہے وہ بھرپور طریقے سے بڑھا رہے ہیں۔ پروسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ پھر ایڈوائز کرے گا، کوئی بھی انویسٹیگیشن رپورٹ ہوگی اس کے سامنے پیش کی جائے گی اور وہ ایڈوائز کرے گا چیئرمین نیب کو کہ جی فلاں اب کیس ہے، اس کو آپ کنٹینیو کریں، فائل کریں، کنٹینیو کریں یا وڈرا کر لیں۔ اگر کوئی مس کانڈکٹ کی کسی کو شکایت ہے تو پھر چیئرمین نیب کی جو سزا جزا کا ہے وہ پیرایا 209 کا ہوگا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی فورم ہوگی اور اس کا پیرایا بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز کا جو مس کانڈکٹ کا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کے پیرائے سے ان کو دیکھا جائے گا۔ بعض جو تبدیلیاں اہم تبدیلیاں اس نیب آرڈیننس پہ کی گئی ہیں جس کا تعلق نجی کاروبار سے اور بینکنگ کے اور پھر ان تمام معاملات سے جس کے حوالے سے نیب کے خلاف بڑی شکایات رہی ہیں، اس کا احاطہ کیا گیا ہے نیب آرڈیننس پہ اور اس کی تفصیلات بیرسٹر فاروق نسیم نے شیئر کی۔ بزنس مین اور جو بیوروکریسی تھی، تو اگر کوئی پرائیویٹ انسان ہولڈر آف پبلک آفس سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو نیب کا کوئی جورسڈکشن نہیں ہے۔ تو ایک ٹیکس پیئرز کا اور ایک جنرلی اسپیکنگ پرائیویٹ پرسنز کو کمپلیٹلی نیب کی جورسڈکشن سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی نے پروسیجرل لیپسز کی ہیں بیوروکریسی نے، اور اس میں کوئی کسی نے پیسے نہیں کمائے، کوئی ایڈوائز دیتا ہے، اوپینین دیتا ہے، بعد میں اگر وہ غلط بھی ثابت ہو جائے لیکن اس کی بدنیتی نہیں ہے تو اس کو بھی نیب کی جورسڈکشن سے نکالا جا رہا ہے۔ بینکس یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اگر وہ کوئی ڈیسیجن لیتی ہیں تو اس پہ کوئی نیب کی کارروائی نہیں ہو سکتی تا وقت کہ پرائر اپروول گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا نہ لیا جائے۔ بہت سے کلیکٹیو ڈیسیجنز جو ہیں، اگر کوئی کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے، ایکنک کا ڈیسیجن ہے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ڈیسیجن ہے، کانسٹیٹیوشنل باڈیز کا ڈیسیجن ہے، تو وہ نیب کی اتھارٹی سے اس کو باہر کر دیا ہے۔ آج ہی نیب آرڈیننس پہ ایک اور اہم ترمیم کی گئی ہے جس کے ذریعے
آج بتایا گیا ہے کہ نیب اس ترمیمی آرڈیننس میں کے تحت اب جو جن لوگوں نے والنٹری ریٹرنز لیے یعنی وی آر دیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لوٹی ہوئی رقم واپس کی ہے، رضاکارانہ طور پر واپس کر دی ہے، پہلے ان کے خلاف اتنی بڑی بندشیں نہیں تھیں یا ان پر سختیاں یا ان کے لیے پینلٹیز نہیں تھیں، مگر اب جیسے کہ پلی بارگین جو لوگ کرتے ہیں انہی کی لیول کی اب سزائیں اور ان کے لیے وہی بندشیں اور وہی پینلٹیز ہوں گی جو کہ پلی بارگین کے لیے کی جاتی ہیں، اور یہ لوگ جو کہ والنٹری ریٹرن لے چکے ہیں اور پہلے لے چکے ہیں ان سب کو وہ بھی ڈسکوالیفائی ہوں گے 10 سال کے لیے، اور وہ سرکاری ملازمت پہ برقرار نہیں رہ سکیں گے۔ یہ آج اہم تبدیلی شامل کی گئی ہے نیب آرڈیننس میں، جس کا اعلان بیرسٹر فروغ نسیم نے کیا۔ ایک پرابلم تھی پلی بارگین میں اور والنٹری ریٹرن میں، اور ہوتا یہ تھا، اور اسپیشلی یہ سندھ سے بڑی شکایت آئی کہ وی آر کیا اور وی آر کر کے پھر نوکری پہ چڑھ گئے۔ تو اب ہم نے وہ جو اس میں لکونہ تھا، ڈیفیکٹ تھی، اس کو ٹھیک کر دیا ہے، اور وی آر کرنے والا بھی شخص جو ہے اس کو بھی اسی طرح پلی بارگین کی طرح 10 سال ڈسکوالیفیکیشن ہے، وہ نوکری پہ نہیں رہ سکتا۔ اور اس امینڈمنٹ کا اطلاق ریٹرو ایکٹیو ہے، آج سے آگے کا نہیں ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، جاننے والے ہیں یا جاننے والے نہیں ہیں، جو وی آر کر کے اپنی اپنی نوکریوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، خود آپ پیار سے ریزائن دے کے نکل جائیں، نہیں تو یہ اس کی آپریشن جو ہے وہ آپریشن آف لا جو ہے وہ آپ کو آٹومیٹکلی ڈسکوالیفائی کر دے گی۔ بالکل صحیح کہا، نیب قانون میں وی آر کے حوالے سے سکم تھا اور سندھ میں اس حوالے سے بڑے کیسز سامنے آئے تھے۔ حکومت سندھ کی اپنی ایک رپورٹ کے مطابق سندھ حکومت کے مختلف اداروں اور محکموں میں 500 افسران اور ملازمین ایسے تھے جنہوں نے کہ نیب کے سامنے اپنی کرپشن کا اعتراف کیا اور وہ اپنی لوٹی ہوئی رقم نیب کو واپس کی، اور نیب نے وہ لوٹی ہوئی رقم جو ہے حکومت سندھ کو ان کے محکموں میں واپس کی۔ لیکن یہ تمام افسران آج بھی نہ صرف نوکریوں پہ موجود ہیں بلکہ ان میں سے کئی ترقیاں حاصل کر چکے ہیں اور ان کو بہترین پوسٹنگ دی گئی ہیں، اس کے باوجود کہ وہ لوٹی ہوئی رقم نیب میں واپس کر کے آئے ہیں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے اور جس کی گونج ہمارے پروگرام میں ہم نے طویل عرصے تک آپ سنتے رہے ہیں۔ لوٹی ہوئی رقم ملزمان اور وعدہ معاف گواہان پلی بارگین اور رضاکارانہ واپسی کی صورت میں نیب کو دیتے ہیں اور نیب اس کو حکومت سندھ کو واپس کر دیتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر دوبارہ حکومت سندھ انہی جگہوں پہ لگا دیتی ہے اور وہ ادارے جو کہ اس کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ کام کرتے رہتے ہیں۔ منظور عباسی نیب کے ایک کیس میں 1 کروڑ رضاکارانہ رقم واپس کر چکا ہے۔ سندھ حکومت میں یہ واحد افسر نہیں جو لوٹی ہوئی رقم رضاکارانہ طور پہ واپس کر چکا ہو نیب کو اور عہدے پر تعینات کر دیا ہو، ایسے کم از کم 500، جی ہاں 500 افسران ہیں حکومت سندھ کے جو کہ اپنی لوٹی ہوئی رقم نیب کو واپس کی اور سندھ حکومت نے انہیں واپس ان کے عہدوں پر فائز کر دیا۔ سندھ میں سرکاری کرپشن کر کے لوٹی ہوئی رقم کی رضاکارانہ واپسی، نیب کو واپسی، پلی بارگین کرنے والے یا والنٹری ریٹرن کرنے والے افسر دوبارہ سندھ حکومت میں پرکشش اور بہترین پوسٹنگز حاصل کر لیتے ہیں اور وہ دوبارہ سرکاری افسر بن جاتے ہیں اور دوبارہ وہی کام شروع کر دیتے ہیں جس کی بنا پر انہوں نے کرپشن کا اعتراف کیا، لوٹی ہوئی رقم نیب کو واپس کی۔ محکمہ تعلیم، محکمہ صحت اور محکمہ بلدیات کے 300 سے زائد افسران نیب سے وی آر یعنی کہ اپنی لوٹی ہوئی رقم رضاکارانہ طور پر واپس کر کے یا پلی بارگین کرنے کے بعد انہی آسائیوں پر دوبارہ براجمان ہو چکے ہیں اور سندھ ہائی کورٹ سے یہ تمام نام چھپا لیے گئے ہیں۔ نیب قوانین میں یہ بڑی امپورٹنٹ تبدیلیاں، اس پر ہم ایک آزادانہ قانونی اور ماہرانہ رائے حاصل کرتے ہیں۔ نامور ماہر قانون جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہے، بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ مجموعی تاثر آپ کا کیا ہے آج کی اس آرڈیننس پہ؟ بہت ہی ہمہ جہتی آرڈیننس ہے، صرف نیب چیئرمین کے متعلق نہیں بلکہ قوانین میں بھی بڑی بنیادی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ایک آپ کی کمپریہنسو اس پورے معاملے پہ کیا رائے ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں مجموعی طور پہ تو یہ ایک مثبت تبدیلی آج کی گئی ہے۔ جو بہت بڑا ایک معاملہ تھا ہمارا، جس حوالے سے حکومتی افسران بیوروکریٹ شکایت کرتے تھے کہ ہم کام نہیں کر سکتے، کوئی ہم فیصلہ کریں تو ہمیں نہیں پتا 3-4 سال بعد اس فیصلے کا نتیجہ کیا ہوگا اور ہم دھر لیے جاتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ہم نے دیکھا لوگوں پر مقدمے بنے نیب کے قانون کے تحت۔ تو آج میں سمجھتا ہوں بہت بڑی حد تک اس حوالے سے تسلی کرا دی گئی ہے کہ اگر آپ دیانتداری سے اپنی کوئی رائے دیتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور وہ بعد میں بات نہیں اس طرح نکلتی جیسے آپ نے سمجھا تھا کہ وہ ہوگی، تو یہ کوئی جرم نہیں ہے۔
ماسوائے یہ کہ یہ بات ثابت ہو کہ آپ نے کسی غرض کی بنا پر ایک فیصلہ کیا، ایک رائے دی، آپ نے کوئی مالی فائدہ اٹھایا یا آپ کی کوئی اس میں بدنیتی شامل تھی، تو وہاں تو جرم بنے گا، لیکن صرف کسی معاملے کا غلط ہو جانا جو ہے وہ باعث گرفت نہیں ہوگا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح جو بزنس سے متعلق لوگ ہیں، کئی فیصلے ہوتے ہیں جن کا فائدہ یا نقصان کاروباری شخصیات کو ہوتا ہے، وہ بھی براہ راست اب قابل گرفت نہیں ہوں گے، ماں سوائے یہ کہ نظر آئے کہ اس میں کوئی بدعنوانی شامل تھی۔ جہاں تک تعلق ہے اثاثوں کا، اگر کسی افسر کے یا پبلک آفس ہولڈر کے اثاثوں میں کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے یا وہ اپنے اثاثوں کا جواز نہیں دے سکتا، تو اس حد تک میں سمجھتا ہوں قانون کو مضبوط تر کیا گیا ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ اگر اثاثے آپ کے پاس ہیں اور آپ جواز نہیں دے سکتے تو پھر آپ کی بدعنوانی کے حوالے سے ایک بادی النظر میں ایک مقدمہ بنتا ہے اور آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا، وہ بات اسی طرح قائم ہے۔ تو یہ اچھی بات ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں ایویڈنس کی ریکارڈنگ کے حوالے سے۔ جو تعطل ٹرائل میں ہو جاتا تھا کہ گواہان ملک میں موجود نہیں ہیں یا شہر میں موجود نہیں ہے، اب اس میں ایک ویڈیو لنک کے ذریعے شہادت جو ہے اس کو ریکارڈ کرنے کا ایک پورا ایک نظام جو ہے وضع کیا گیا ہے۔ اس میں ٹرانسکرپٹ بھی ہوگی، یعنی کہ جو کچھ کہا گیا اس کی ویڈیو بھی بنے گی، لیکن اس کو تحریر میں بھی لایا جائے گا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو دوسرے قوانین میں بھی شامل کرنا چاہیے۔ ایویڈنس ریکارڈنگ کا یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے جو اس ترمیم کے ذریعے متعارف کرایا گیا ہے۔ اسی طرح جو بیل کا ایک کی جو قوت ہے ٹرائل کورٹ کو دی گئی ہے، ہمارے سپریم کورٹ کا کچھ سالوں سے یہ تقاضا تھا کہ ہر معاملہ نیب کا جو ہے وہ ہائی کورٹ میں رٹ پٹیشن کی صورت میں آ جاتا ہے۔ یہ طاقت اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، احتساب عدالتوں کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ جہاں سمجھیں کہ بیل دینا بنتی ہے وہ بیل دے سکیں، وہ طاقت بھی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کو دے دی گئی ہے۔ یہ بھی اچھی بات میں سمجھتا ہوں ہوئی ہے۔ تو لیکن جو بڑا معاملہ ہے وہ ابھی تک جو آپ نے چیزیں فرمائی، مجموعی تاثر آپ کا یہ ہے کہ یہ مثبت پیش رفت ہے اور یہ مثبت تبدیلیاں ہیں، اور یہ ایک ایسی تبدیلیاں ہیں جن کی ضرورت تھی۔ یہ تو ہو گیا وہ معاملہ۔ اچھا، اب اگلے معاملے کو جس کو آپ نے کہا کہ ایک بڑا کلیدی معاملہ ہے، وہ اس پہ آپ کا کیا تاثر ہے؟ دیکھیں، اس معاملے پر اگر تھوڑی سی تنقیدی نگاہ بھی ڈالی جائے تو میں سمجھتا ہوں جواز بنتا ہے۔ چیئرمین نیب کے حوالے سے جو تبدیلیاں کی گئیں اس میں بڑی تبدیلی یہ ہوئی کہ پہلے جو مدت عہدہ تھی وہ متعین تھی کہ 4 سال کا عہدہ ہوگا، اور یہ دوبارہ اس شخص کو متعین نہیں کیا جا سکے گا چیئرمین نیب۔ جب ایک نان ایکسٹینڈیبل عہدہ قانون میں دیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس عہدے پر براجمان شخص کو یہ پتا ہو کہ میری یہی مدت ملازمت ہے، کسی کو خوش کرنے سے مجھے مزید عہدہ یا مزید یہ تعیناتی نہیں ہوگی۔ اب وہ چیز ختم کر دی گئی، یعنی کہ ایکسٹینڈیبل کر دیا گیا ایک دفعہ، پھر اسی شخص کو چیئرمین نیب لیکن میں ادھر ذرا سا ممکن ہوں گا، میں اس کیس کے حوالے سے نہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا تو اس کی مجموعی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو پتا ہوگا کہ میں کسی کو خوش کروں گا تو میں نہ کروں یا خوش کروں تو اس سے مجھے تعیناتی میں بہتری ملے گی یا مجھے کوئی اس میں ایکسٹینشن مل سکتی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو یہ کرے وہ ان کی کارکردگی سے اتنا متاثر ہو، ان کے آؤٹ پٹ سے اتنا زیادہ متاثر ہو، اور ان کی ضرورت اتنی وہ سمجھتا ہو کہ اس بیسس پہ وہ چاہتا ہو کہ ان کے عہدے میں توسیع کی جائے، جیسے کہ موجودہ چیئرمین کے حوالے سے امکان پیدا ہو گیا۔ جی بالکل آپ نے درست کہا، یہ دونوں باتیں ممکن ہیں کہ ایک شخص کو اس کی اچھی کارکردگی کی بنا پر دوبارہ متعین کیا جائے، عہدہ دیا جائے، لیکن دوسرا امکان بھی پیدا ہو گیا، اور اسی امکان کو پہلے ختم کرنے کے لیے نان ایکسٹینڈیبل عہدہ رکھا گیا تھا، یعنی کہ توسیع ممکن نہیں تھی۔ لیکن بہرحال یہ ہم دیکھیں گے کہ اب اس ترمیم کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے۔ جو اس میں یہ ایک بات آ گئی کہ جب تک نئے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی، تعیناتی نہیں ہوتی، تو آؤٹ گوئنگ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ کام کرتے رہیں گے۔ اب یہاں پھر حکومت کا، اپوزیشن لیڈر کا بھی، پرائم منسٹر کا بھی، اور اس کے بعد پارلیمانی جو کمیٹی بنے گی اگر ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہوتا، ان پہ بھاری ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو اتنی طوالت نہ دی جائے کہ آؤٹ گوئنگ چیئرمین جو ہے وہ
مہینوں یا سالوں کام کرتا رہے اس حیثیت میں. اس معاملے کا اختتام جلدی ہونا چاہیے. نئے چیئرمین کی جو تعیناتی ہے وہ چند ہفتوں میں یا زیادہ سے زیادہ چند ماہ میں ہو جانی چاہیے. کوئی مذائقہ تو نہیں ہے تو بیرسٹر پھر ایک صاحب، غیر معینہ مدت کے لیے. میں سمجھ گیا، کوئی مذائقہ تو نہیں ہے جو اس میں یہ چیز جس کو اجاگر کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ پہلے سے موجود تھی کہ اب جو یہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کی مشاورت ہے اس کو اینکر کریں گے پریزیڈنٹ، اور پریزیڈنٹ کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے. روح تو وہی ہے اور اس کو اینکر کرے پریزیڈنٹ پرہیپس، کیونکہ وہ شاید پہلے قانون کے اندر بھی یہ بات تھی. تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے کہ عمل وہی رہے گا اور اس کو پریزیڈنٹ اینکر کرے، اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ نکلے اگر وہ مفاہمت نہیں ہوتی تو پھر وہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلی جائے. تو یہ جو تجویز کیا گیا ہے معاملہ، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میری صرف اتنی ہوگی استدعا کہ یہ عمل جلدی مکمل ہونا چاہیے تاکہ آؤٹ گوئنگ چیئرمین اگر تو ان کی دوبارہ تعیناتی ہونی ہے تو دوبارہ ہو جائے تعیناتی، اور اگر نہیں ہونی تو وہ صرف اس لیے کام نہ کرتے رہیں غیر معینہ مدت کے لیے کہ نئے چیئرمین کی تعیناتی نہیں ہو رہی. یہاں پہ امتحان ہوگا تمام لوگوں کا جن کو ذمہ داری اب اس قانون نے دی ہے. اور اس کے علاوہ یہ چیز بہرحال ابھی رکھی گئی ہے کہ ایک اور بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ 6 مہینے کے اندر نیب کورٹس جو ہیں وہ ان مقدمات کا فیصلہ کریں. ویسے تو شاید 1 مہینے کی مدت قانون میں ویسی ہی موجود ہے کہ 1 مہینے میں، مگر شاید وہ ان ریئلسٹک تھی. جب اس 1 مہینے کی مدت پہ عمل نہیں ہوا تو کیسے یہ 6 مہینے کی مدت پہ عمل ہو سکے گا؟ اس کے کوئی معنی ہیں؟ دیکھیے، یہ ہمارے بہت سے قوانین میں مدت کا تعین کیا جاتا ہے، لیکن ہماری عدالتوں کے فیصلے ہیں کہ اگر قانونی عمل کو زیادہ وقت درکار ہے تو آپ اس عمل کو مقید نہیں کر سکتے. یہ اچھا ہے، ایک طرح سے ارادے کا اظہار ہے، انٹینٹ کا اظہار ہے، لیکن اس پر سختی سے عمل ہماری تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا، اور بہت سے عوامل ہیں جو اس میں آ جاتی ہیں. لیکن اب اچھی بات یہ ہوئی کہ کم از کم شہادت جو ہے اس کی ریکارڈنگ میں بہت تعطل نہیں ہونا چاہیے. ویڈیو لنک کی جو ایک سہولت دے دی گئی ہے اور جو ایک اس کو قانونی جواز دے دیا گیا ہے، اس سے ٹرائل میں تیزی آنی چاہیے. اچھا، یہ تمام معاملات جو ہیں اس کا مطلب یہ کہ مجموعی طور پہ یہ ایک احسن قدم ہے اور اس سے بہتری آنی چاہیے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس آرڈیننس کو یا اس کی شقوں کو کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ گو کہ یہ قانون ہے اور پھر حکومت کہتی ہے آگے ایکٹ بھی بنے گا. کتنی اس میں میرٹ ہے یا اس پورے میں کتنی جان ہے کہ کورٹ میں جائے اور پھر کورٹ اس کی کسی شق کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دے یا کچھ کر دے؟ عدالتی اوور سائٹ اس پہ لاگو ہے؟ دیکھیں، اوور سائٹ تو ظاہر ہے لاگو ہے. کوئی بھی شخص عدالت کا دروازہ تو کھٹکھٹا سکتا ہے، روکا نہیں جا سکتا. لیکن کس بنیاد پہ عدالت میں مقدمہ دائر کیا جائے گا اس آرڈیننس کے خلاف، وہ میری نظر میں ایک مشکل بات ہے. بظاہر بادی النظر میں مجھے اس میں کوئی ایسا بڑا معاملہ نظر نہیں آتا جس پہ عدالت اپنے آپ کو مجبور سمجھے یا آئین سے کوئی تصادم ہو جس کی وجہ سے عدالت مثال کے طور پہ یہ ایک معاملہ ہے، یہ نئی چیز شامل کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے والنٹری ریٹرن کی ہے، لوٹی ہوئی رقم واپس کی ہے، سندھ حکومت ان کو ترقی بھی دیتی ہے، ان کو لگا بھی دیتی ہے، ان سے لوٹی ہوئی رقم نیب سے واپس بھی لے لیتی ہے. ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ ان لوگوں کو نکالا جائے، پھر بھی نہیں نکالا گیا. لیکن اب تو ان کو نکالا جائے گا نا اس قانون کے بعد. اب یہ لازم ہے کہ ان کو فوری طور پہ نکال دیا جائے. جی، یہ اچھی بات ہوئی ہے. اس حوالے سے ہو سکتا ہے لوگ عدالت جائیں اور یہ کہیں کہ جس وقت ہم نے وی آر کیا تھا اس وقت چونکہ یہ بندش نہیں تھی اس لیے ہم نے وی آر کر لیا، ورنہ ہم اپنا مقدمہ لڑتے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتے. اب آپ صرف وی آر کی بنیاد پر اگر ہمیں معطوب کر رہے ہیں، مگر عدالتیں خود پہلے آرڈر کر دے چکی ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے بیرسٹر صاحب کہ اس میں خود ہائی کورٹ سے مجھے علم ہے. جی فرمائیں. جی بالکل ٹھیک ہے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مقدمہ بنتا ہے جس کا فیصلہ پھر ہماری اعلیٰ عدالتیں کریں گی. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے.